بلا تاخیر ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کے سرمایہ اہل سنت خطیب پاکستان واعظ خوش اعلان سادات گھرانے سے تعلق جناب قبلہ حضور واجب الاحترام پیر سید ذیشان رسول دامت برکاتہ العالیہ سے انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں کہ آئیں اور اپنے نورانی بیان سے اپنے سینے سے کام لیتے ہوئے ہمیں مدینے والے تائیدار تک پہنچا دیں۔ جناب قبلہ حضور پیر سید ذیشان رسول صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفيعنا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الكرام المتقين المنتجمين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا آمنوا صدق الله مولانا العظيم۔ بآواز بلند روشی پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارکہ وسلم کی ذات والا صفات پہ ہدیہ درود و سلام کے بعد انتہائی مکرم حاضرین و سامعین، اللہ پاک کا شکر ہے، اس کا بے پناہ لطف و کرم اور انعام و احسان ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا قلادہ عطا فرمایا ہے۔ پھر اس نے کرم بالائے کرم یوں فرمایا کہ ہم سب کو میلاد شریف کی اس مجلس میں حاضری کا موقع عطا فرمایا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے صحیح دامنوں کو اپنی رحمت و برکات کے خزینے سے بھر دے۔ بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو صاحبان ایمان ہو، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنی زندگی کا شعار سیرت مصطفیٰ کو بنا رکھا ہے، اے وہ لوگوں جن کی راتیں بھی میری یاد میں کٹتی ہیں، جن کی صبحیں بھی میرے ذکر میں گزر جاتی ہیں، اے وہ لوگوں
جنہوں نے نالین مصطفیٰ کو اپنے سروں کا تاج بنا رکھا ہے۔ اے صاحبان ایمان، ہم نے عرض کی مولا ہم ہمتن گوش حکم فرما، ہم تیری بات کو توجہ سے سن رہے ہیں، فرما کیا ارشاد فرماتا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو کیا کرو، آمنو ایمان لے آؤ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ عقل کہتی ہے ہونا تو یوں چاہیے تھا یا ایھا الکافرون آمنو، اے وہ لوگوں جو رب کا انکار کرنے والے ہو، کفر کرنے والے ہو، ایمان لے آؤ۔ یا ایھا المنافقون آمنو، اے گروہ منافقین ایمان لے آؤ۔ یا ایھا المشرکون آمنو، اے وہ لوگوں جو رب کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، مشرک ہو، ایمان لے آؤ۔ لیکن اللہ پاک نے یہاں بڑی عجیب اور پرحکمت بات ارشاد فرمائی کہ اے وہ لوگوں جو پہلے سے ایمان والے ہو، ایمان لے آؤ۔ اب مومن ہونے کا دعویٰ میں بھی کرتا ہوں، آپ لوگ بھی کرتے ہیں کہ ایمان والے ہیں، لیکن اگر پوچھ لیا جائے کہ بھائی ایمان کیسے کی شے کو ہے، ایک فکرہ آپ کو دیتا ہوں، اس پہ توجہ فرمانا ہے آپ نے۔ حقیقت میں ایمان سے ہر کوئی واقف ہے، بھائی دعویٰ جو کرتا ہے، حقیقت میں ایمان سے ہر کوئی واقف ہے۔ جا کے سنیں گے تو سمجھ آئے گی، ایک لفظ بھی چھوٹ گیا تو بات نہیں بننی ہے۔ حقیقت میں ایمان سے ہر کوئی واقف ہے، لیکن ایمان کی حقیقت سے بہت کم لوگ واقف ہوتے ہیں۔ پہلی بات جو ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ جی ایمان شاید علم سے بنتا ہو، جس بندے کے پاس جتنا زیادہ علم ہو اس کے ایمان کا درجہ بھی اسی قدر بلند ہو۔ بھئی ذہن میں آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا کہ شاید علم سے ایمان بنتا ہو؟ تو سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ کتاب قرآن مقدس یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ ہیں جو بن دیکھے مان لیتے ہیں۔ غیب کا آج نیا ترجمہ کیا ہے میں نے۔ متقین کون ہے؟ جو بن دیکھے مان لیتے ہیں۔ اللہ پاک نے انسان کو علم حاصل کرنے کے 5 ذرائع عطا فرمائے ہیں۔ 5 ذرائع ہیں انسان کے پاس جن کے ذریعے انسان کسی شے کا علم حاصل کرتا ہے، اور ان ذرائع کو حواس خمسہ کہتے ہیں، 5 سینسز، حواس خمسہ۔ یا انسان کسی کی بات سن کے اس کا علم حاصل کرتا ہے کہ سریلا ہے کہ بسرا ہے، یا انسان کسی کو دیکھ کر اس کا علم حاصل کرتا ہے کہ وہ شے بڑی ہے کہ چھوٹی ہے، یا انسان کسی شے کو چھو کر اس کا علم حاصل کرتا ہے کہ سخت ہے یا نرم ہے، یا انسان کسی شے کو سونگھ کر اس کا علم حاصل کرتا ہے کہ خوشبو ہے یا بدبو ہے۔ تو اللہ پاک نے انسان کو یہ ذرائع عطا فرمائے ہیں علم حاصل کرنے کے، جن کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ اگر ایمان علم سے ہوتا اور اگر ایمان علم سے بنتا، یہ حواس ہے علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں۔ اور غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب اسے کہتے ہیں جو انسان کے حواس سے ماوراء ہو، جو انسان کے شعور سے اوپر والے درجے کی کوئی شے ہو، انسان کی سوچ میں عقل میں نہ آئے، اسے کیا کہتے ہیں؟ غیب۔ غیب کہتے ہیں، توجہ سے، جو انسان کے شعور میں علم کے ذرائع میں نہ آئے اسے کہتے ہیں غیب۔ اگر ایمان علم سے بنتا اور اگر ایمان علم سے ہوتا تو اللہ پاک قرآن مقدس میں بن دیکھے ماننے کی شرط نہ لگاتا، بلکہ دیکھ کر ماننے کی شرط لگاتا۔
بھائی ایمان نے جو علم سے بننا ہے، اجی صاحب ایمان نے اگر علم سے بننا ہے تو پھر اللہ پاک دیکھ کر ماننے کی شرط لگاتا کہ جو کچھ تمہارے عقل میں، تمہارے ذہنوں میں، شعور میں آ جائے اس کو مان لو، ایمان ہو جائے گا۔ لیکن اللہ پاک نے یہاں پہ علم کی ٹوٹلی نفی فرما دی ہے کہ ایمان والا ہے ہی وہ جو بن دیکھے بغیر علم کے مان لیتا ہے، بغیر علم کے مان لیتا ہے۔ اگر ایمان علم سے ہوتا اور اگر ایمان علم سے بنتا تو یاد رکھ لیں یہ بات کہ کوئی بھی صاحب علم والا وہ کافر نہ ہوتا اور کوئی بھی کافر جاہل بغیر علم کے وہ ایمان والا نہ ہوتا۔ لیکن ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے صاحبان علم والے وہ ایمان سے محروم ہیں، اور چٹے جاہل جو زندگی میں ایک دن بھی اسکول نہیں گئے، جنہیں اپنا نام لکھنا پڑھنا نہیں آتا، دستخط کرنا نہیں آتا، چند سے انگوٹھا لگانا نہیں آتا، وہ صاحبان ایمان ہیں۔ بھئی ایسا ہے یا نہیں؟ دیہاتوں میں ہل چلانے والا سادہ کسان ہر وہ کہاں جانتا ہے سارے علوم و فنون کو؟ علوم سے تو واقف نہیں ہوتا، بعض دفعہ علم ہوتا ہے ایمان نہیں ہوتا، اور بعض دفعہ علم تو نہیں ہوتا مگر ایمان ہوتا۔ ایک بات تو میرے خیال میں طے ہوگی کہ ایمان علم سے تو بنتا نہیں۔ اچھا، ایک کتاب ہے شرح عقیدہ ابن حاجب، عقائد میں بڑی معتبر کتاب ہے شرح عقیدہ ابن حاجب۔ اس کتاب میں نقل کیا گیا ہے ابو جہل کا ایک قول۔ ابو جہل یہ کہا کرتا تھا نعلم ان محمد النبی، ابو جہل یہ کہا کرتا تھا کہ ہم جانتے ہیں، ہمیں علم ہے کہ محمد اللہ کے نبی ہے، ولیکن لا نؤمن به ابدا۔ ابو جہل یہ کہا کرتا تھا کہ ہمیں علم تو ہے، جانتے تو ہیں کہ محمد اللہ کی نبی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ علم رکھنے کے باوجود، نبوت کو جاننے کے باوجود ہم ان کی ذات پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ابو جہل کو علم تو تھا، علم رکھتا تھا، جاہل نہیں تھا، علم تھا اسے، لیکن علم رکھنے کے باوجود ساری زندگی ایمان سے محروم رہا۔ تو ایک بات تو طے ہوگی کہ ایمان علم سے تو بنتا نہیں۔ آگے چلیے، علم کا مطلب ہے جاننا۔ کیا مطلب ہے؟ سارے بولیے، کیا مطلب ہے؟ جاننا۔ جاننا چھوٹی شے ہے، پہچاننا یہ بڑی شے ہے۔ علم چھوٹی شے ہے، معرفت کیسے بڑی شے ہے؟ آپ کے علاقے کے ناظم صاحب ہیں، محترم شکیل صاحب، راؤ شبیر صاحب، کسی دوسرے علاقے میں ایک بندے نے راؤ صاحب کا نام سن رکھا ہو اور نام سن کے راؤ صاحب کو جانتا ہوں کہ فلاں علاقے میں اس نام کا ایک بندہ رہتا ہے، ناظم ہے، نام سن کے بس جانتا ہوں، راؤ صاحب کو اس نے دیکھا ہوا نہ ہو، جانتا ہے، دیکھا ہوا نہ ہو۔ اب راؤ صاحب اس بندے کے ساتھ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا بھی کھاتے رہے، بازار میں شاپنگ کرتے ہوئے 10 دفعہ اس کے پاس سے گزر جائے، لیکن اگر اس نے ان کو دیکھا ہوا نہیں ہے تو ان کو پہچان نہیں سکے گا۔ جانتا تو ہے، اس کو علم تو ہے، لیکن ان کی معرفت نہیں ہے، پہچان نہیں ہے۔ تو علم چھوٹی شے ہے، معرفت اور پہچان یہ بڑے درجے کی شے ہے۔ ذہن میں دوسری بات یہ آتی ہے کہ چلو اگر خالی جاننے سے ایمان نہیں بنتا، علم سے ایمان نہیں بنتا، تو جب یہ علم معرفت اور پہچان بن جائے تو شاید اس معرفت اور پہچان سے ایمان بنتا ہو۔ بھائی عموماً کائنات میں یہی دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا علم ہوتا ہے یا معرفت اور کسی کی پہچان ہوتی ہے۔ تو عقل نے کہا کہ چلو علم سے تو ایمان نہیں بنتا،
خالی خالی جاننے سے. اگر یہ علم معرفت اور پہچان بن جائے شاید اس معرفت کا نام ایمان ہو. علم کی مثال میں نے آپ کو دے دی ہے ابو جہل کے طور سے. اب معرفت کی مثال سن لیجئے قرآن مقدس سے. قرآن فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ یہودی اور عیسائی لوگ یہ حضور کو اس طرح پہچانتے ہیں. یعلمونہ نہیں فرمایا, جانتے ہیں نہیں, یعرفونہ. یہ لوگ سرکار کو اس طریقے سے پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم, جیسے والدین اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. کائنات میں پہچان کی بھی ایک حد ہوتی ہے, پہچان کی ایک لمٹ حد ہوتی ہے کائنات میں. فرض کر لیں میں آپ سب ملنے والوں کو پہچانتا ہوں, لیکن ہو سکتا ہے کہ 10 20 50 سال گزر جانے کے بعد میری پہچان میں گڑبڑ ہو جائے, میں آپ کے نام بھول جاؤں, آپ کے علاقے بھول جاؤں. بعض دفعہ شکلیں اتنی میچ کرتی ہیں کہ انسان مخالفت کھا جاتا ہے. تو میں تو بھول سکتا ہوں, لیکن اس کائنات میں جو سب سے مضبوط پہچان ہے وہ یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کو کبھی نہیں بھولتے. ایک ہی شکل کے, سملر فیچر کے, ایک ہی شکل کے 1000 بچے کھیل رہے ہو نا, دنیا سے اکٹھے کر لیں, ایک ہی شکل کے 1000 بچے کھیل رہے ہو, ان کے اندر آپ اپنا بچہ بھی چھوڑ دیں, غیر ہوگا تو وہ ٹٹولے گا, دیکھے گا کہ یہ کون ہے, یہ کون ہے, یہ کون ہے. ماں کو چھوڑ دیں تو وہ 1000 کو چھوڑ کے سیدھی اپنے بچے کو جا پکڑے گا. تو اللہ پاک نے اسی مثال کو یہاں بیان فرمایا ہے کہ یہ یہودی اور عیسائی لوگ بھی سرکار کو اس طریقے پہچانتے ہیں جیسے والدین اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. لیکن قرآن فرماتا ہے آگے کہ اس قدر پختہ پہچان کے باوجود یہ لوگ حضور کی ذات پہ ایمان نہ لائے. پہچان ہونے کے باوجود سرکار کی ذات پہ ایمان لانے سے محروم رہے, ایمان نہ لائے. 2 باتیں طے ہو گئی. ایمان نہ علم سے بنا, نہ معرفت اور پہچان سے بنا. اچھا آگے چلیے, تیسری بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ چلو علم سے بھی ایمان نہیں بنا, معرفت اور پہچان سے بھی ایمان نہیں بنا, تو شاید عمل سے ایمان بنتا ہو. جس بندے کے پاس جتنے زیادہ اعمال ہو اس کا ایمان کا درجہ بھی اسی قدر بلند ہو. سادہ سی مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے اور مختصر بھی کرتا ہوں. ایک بندہ, ایک شخص, وہ کلمہ شریف کی ایک لائن نہ پڑھے, کلمہ شریف نہ پڑھے, باقی 50 سال پنجگانہ نمازیں پڑھتا رہے, ہر سال جا کے حج بھی کرا, مساجد کو پیسے بھی دے, تبلیغ بھی کرے, داڑھی بھی رکھے, جہاد بھی کرے, ہر نیک عمل کرے, صرف کلمہ شریف نہ پڑھے, تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ 50 سال کے اعمال اس بندے کو کچھ فائدہ دیں گے؟ بھائی عمل تو قبول ہی تب ہوتا ہے جب پہلے سے ایمان ہو. بغیر ایمان کے کیا گیا عمل رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا ہے. پہلے ایمان ہو, اس کے بعد جو نیک عمل کرے اس پہ جزا ملتی ہے. پہلے ایمان ہو, عمل بعد کی شے ہے. عموماً یہی 3 چیزیں ہوتی ہیں, یا علم ہوتا ہے, یا معرفت اور پہچان ہوتی ہے, یا عمل ہوتا ہے. اور ان تینوں چیزوں سے ایمان نہیں بنا تو پھر سوال میرا جو کا تو رہا کہ پھر ایمان کہتے کس شے کو ہے؟ پھر ایمان نام کی شے کا ہے. لڑائی ہو رہی ہے اور حضور بنفس نفیس اس جنگ میں شریک ہے, اسی لیے تو غزوہ ہے. ادھر مومنین کی صف بندی ہے, سامنے کفار کی صف بندی ہے. لڑتے لڑتے گمسان کا رن ہے, بڑی شدید جنگ ہے, اور لڑتے لڑتے دوران جنگ ایک کافر اونٹ پہ بیٹھا ہے, اونٹ پہ سوار ہے, اور دوران جنگ وہ کافر اچانک حضور کے سامنے آ گیا. اچانک سرکار کے سامنے آیا. جب اس کافر نے حضور کو پہلی نظر دیکھا, پہلی دفعہ جب اس نے دیکھا تو اس کافر کے دل میں کچھ ہوا.
سرکار کو دیکھنے سے اس کافر نے دل میں کچھ محسوس کیا. اب وہ جو بھی کچھ اس کافر کے دل میں ہوا ہے اس کا ہونے پر اس کو مجبور کیا کہ میں ذرا ان سے ایک سوال تو پوچھوں, ان سے ایک بات تو پوچھوں. وہ کافر ابھی اونٹ میں سوار ہے, اونٹ سے اترا نہیں ہے, اور اونٹ کو اے لگائی ہے, سرکار کے قریب کیا ہے, اور قریب جا کے حضور کو مخاطب کر کے کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کافر کے سوال پہ توجہ کرنا ہے. اس نے کہا حضور اگر میں آپ کا کلمہ شریف پڑھ لیتا ہوں تو مجھے دیں گے کیا؟ حضور اگر میں آپ کا کلمہ شریف پڑھ لیتا ہوں تو ملے گا کیا, دیں گے کیا؟ یہاں رک کے جو بات سمجھانا چاہتا ہوں, اتنا عقیدہ اس دور کے کافروں کا بھی تھا, اتنا یقین اس دور کے مشرکین کا بھی تھا کہ اگر ان کا کلمہ شریف پڑھ لو تو کچھ نہ کچھ دیتے ہیں, دے سکتے ہیں. اگر حضور اس کافر کے جواب میں یہ ارشاد فرماتے کہ نادان میں کیا دے سکتا ہوں, دینے والی ذات اللہ کی ہے, وہ سامنے مسجد سے جا کے رب سے مانگو. اس جواب سے وہ کافر کلمہ پڑھتا, بولے تو صحیح, وہ کافر کلمہ پڑھتا. اس نے کہنا تھا بھائی جو بندہ دنیا میں کچھ نہیں دے سکتا اس نے آگے کیا دینا ہے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا, حضور نے فرمایا میرا کلمہ شریف پڑھ لے, یہی کھڑے کھڑے تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کھڑے کھڑے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اس بندے نے ابھی اونٹ سے اترا نہیں ہے. میرا فکرہ آپ کے ذہنوں کے اندر محفوظ ہے کہ نہیں کہ ایمان صرف تعلق سے بنتا ہے. ابھی اونٹ سے اترا نہیں ہے, اور اونٹ پہ بیٹھے بیٹھے اس کافر نے کلمہ شریف پڑھ لیا ہے, کلمہ شریف پڑھ لیا ہے. اور کلمہ شریف پڑھنے کے بعد اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یار جس ہستی کا میں نے کلمہ شریف پڑھا ہے ذرا اونٹ سے اتر کے ان کے پاؤں تو چوم لوں, سرکار کی قدم بوسی تو کروں, پاؤں تو چوموں. وہ بندہ اونٹ سے اترنے لگا, پاؤں رکاب میں پھنسا, گردن کے بل زمین پہ گرا اور گرتے ہی شہید ہو گیا. اب دیکھیے میں نے بھی اپنی بولی فوراً بدل لی. اگر یہی بندہ 2 منٹ پہلے اونٹ سے گرتا, پھسل کے مرتا, ہم سب کہتے مر گیا, جہنم میں گیا. لیکن اب گرا ہے تو اب میں نے کہا مرا نہیں ہے بلکہ شہید ہو گیا. نماز اس نے ایک نہیں پڑھی کہ پڑھی ہے بھائی, روزہ ایک نہیں رکھا, حج نہیں کیا, زکات 1 سال کی نہیں کی, تبلیغ نہیں کی, جہاد نہیں کیا, کافروں کی طرف سے لڑ رہا ہے اور کافروں کے لشکر سے آیا ہے. ممکن ہے شراب پی کے آیا ہو, شراب اس کے لباس پہ لگی ہو, اس کے جسم پہ لگی ہو. ایسی حالت میں مرنے والا شخص مقام شہادت پہ فائز ہو گیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, سب نے جواب دینا ہے. ہمارے لاہور والے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے اس کے مقام کے برابر؟ پاک پتن شریف والے حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے اس کے منصب کے برابر؟ خواجہ اجمیر ہے اس کے مقابلے میں؟ حضور کی امت کے کل ولی, غوث, قطب, ابدال, کلندر, حتیٰ کہ غوث الاعظم ہے اس کے منصب کے برابر؟ حد نہیں ہوگی. ایسی حالت میں مرنے والا شخص سرکار کی امت کے ہر ولی سے, غوث, قطب, ابدال سے بلند ہو گیا ہے. کس شہر نے اس کو اتنا بلند مقام دے دیا ہے؟ آپ کہیں گے اس نے کلمہ شریف پڑھ لیا تھا, تو بھائی کلمہ تو میں بھی پڑھتا ہوں, آپ بھی پڑھتے ہیں, ہم سب ہیں اس کے رتبے کے برابر. محدثین بیان فرماتے ہیں کہ اس کو جو اتنا بلند منصب ملا ہے اس کی صرف ایک وجہ ہے, فقط ایک وجہ ہے, اور وہ وجہ کیا ہے کہ اس بندے کی نگاہ کو, اس کافر کی آنکھ کو ایک لمحے والا محبت بھرا تعلق ہو گیا تھا حضور کے چہرے انور کے پاس.
تعلق جو اس کو براہ راست حضور کے چہرہ انور کے ساتھ ہوا ہے وہ مقام شہادت پہ فائز کرنے کے لیے کافی ہو گیا ہے. اس کا وصال ہو گیا. حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا صحابہ تمہارا بھائی تھا, وصال ہو گیا ہے, فوت ہو گیا ہے, اس کے کفن دفن کا اہتمام کرو. صحابہ کرام نے غسل دیا ہے, کفن فری میں لپیٹا, لپیٹ کے اس بندے کی خوش بختی دیکھیے کہ سرکار نے اس بندے کا جنازہ خود پڑھایا ہے, خود پڑھایا ہے. اور جنازہ پڑھانے کے بعد حضور مسکرا پڑے, حضور ہنس پڑے. صحابہ نے ہاتھ جوڑے, حضور مسکرائے. فرمایا یار اس بندے نے محنت تھوڑی کی ہے, اجرت زیادہ لے گیا ہے, مزدوری تھوڑی کی ہے اور جزا زیادہ لے گیا ہے. پھر سرکار نے فرمایا کہ جس بندے نے دنیا میں جنتی کا چہرہ دیکھ رہا ہو وہ اس بھائی کو دیکھے. ایمان بنتا ہے صرف اور صرف تعلق سے, اور جو تعلق والا ہو جاتا ہے پھر اس کو اللہ پاک مقام کیا دیتا ہے. بات دیر میں آ گئی. حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ, ان کی بارگاہ میں ایک خاتون حاضر ہوتی ہے اور حاضر یہ کہتی ہے حضور سنا ہے آپ شیر محمد ہیں. تو آپ نے فرمایا بی بی اللہ کی توفیق سے ہوں تو شیر محمد. وہ خاتون کہتی ہے حضرت صاحب یہ میرا ایک بیٹا ہے 18-20-22 سال کا ہے, یہ جب سے پیدا ہوا ہے نہ یہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے, پیدائشی طور پہ گنگا بھی ہے بہرا بھی ہے. تو اگر آپ شیر محمد ہیں تو اس کو لے کے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی ہوں. آپ نے فرمایا بی بی ایسے کرو اپنے اس بیٹے کو میرے اس حجرہ شریف سے باہر دور لے جا کے بٹھا دو اور واپس آ کے میری بات سنو. وہ خاتون گئی ہے, بٹھا کے آ گئی ہے پیر صاحب کی بارگاہ میں. اب حضرت شیر محمد نے اس خاتون سے مخاطب ہو کے فرمایا بی بی اب دوبارہ اپنے بچے کے پاس جاؤ اور اس سے جا کے کہو کہ تمہیں شیر محمد بلاتے ہو. اس نے کہا پیر صاحب آپ نے کمال نہیں کر دیا, ابھی تو آپ کے سامنے رونا رو کے گئی ہوں کہ بیچارہ بچپن سے کہہ رہا ہے گونگا سن سکتا نہیں ہے, اور آپ فرماتے ہیں کہ جا کے اس کو میرا پیغام دو کہ آپ کو پیر صاحب بلاتے ہیں. آپ نے فرمایا بی بی تم نے یہی تکرار شروع کر لیا, تم جاؤ تو صحیح. وہ خاتون بے یقینی کے عالم میں, بد ذوقی کے عالم میں اٹھی ہے اور جا کے بے دلی کے ساتھ اپنے بیٹے سے کہتی ہے بیٹے آپ کو شیر محمد بلاتے ہیں. وہ خاتون کہہ کے مڑی ہے, اس نے دیکھا اس کا بچہ اس خاتون کے پیچھے چل پڑا, اٹھ کے چل پڑا. ماں بڑی حیران. اس نے کہا اکثر پہلے سنتا نہیں تھا اب سننے لگ گیا ہے, لگتا ہے اللہ پاک نے اس کی سماعتوں کو ٹھیک کر لیا ہے. بچے کا ہاتھ پکڑے باقی پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوگی. عرض کیا حضور پہلے سنتا نہیں تھا, آج دیکھا آپ کا پیغام سن کے حاضر ہو گیا. اب حضرت میاں شیر محمد نے رحمۃ اللہ علیہ اس بچے سے مخاطب ہو کے فرمایا بیٹے یہ تیری والدہ تیری اماں ہے اور اس نے آ کے مجھ سے تیری ایک شکایت لگائی ہے کہ تم بولتا نہیں. پیر صاحب کا انداز دیکھیے. فرمایا بیٹے تیری اماں نے آ کے مجھے تیری ایک شکایت لگائی ہے کہ تم بولتا نہیں. وہ بچہ کوئی اللہ کا ولی تھا, عارف تھا. اس نے کہا حضور آج تک کسی نے بلایا ہی نہیں. اس نے کہا حضور کوئی بلانے والا ہوتا تو میں بولتا نا, کسی نے مجھ سے گفتگو ہی نہیں کرنا چاہیے تو میں کس سے باتیں کرتا. اس نے کہا حضور آج آپ نے بلا دیا ہے تو آج سے بول پڑا ہوں. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر قبلہ پیر صاحب کو حضور کی ذات سے سرکار کی بارگاہ سے تعلق نہ ہوتا تو پیر صاحب کو اتنا بلند مقام اللہ پاک عطا فرما سکتا تھا؟ یہ تعلق مصطفیٰ ہی ہے جو انسان کو تحت الثری سے اٹھا کے عرش اولا پہ لے جاتا ہے. آخری بات اب کرتا ہوں, آخری بات.
جیسے سرکار کا ہم مومنین سے تعلق ہے، ایمان والوں سے تعلق ہے، بلکہ اس سے پہلے یہ بتایا کہ حضور صرف مومنین کے رسول ہے یا پوری کائنات کے رسول ہے؟ اگر پوری کائنات کے رسول ہے تو پوری کائنات میں یہودی بھی آتے ہیں، عیسائی بھی آتے ہیں، ہندو، کافر، مشرک، منافق سبھی آتے ہیں۔ اگر سرکار پوری کائنات کے رسول ہے تو پھر مانیے کہ جیسے سرکار کا مومنین سے تعلق ہے ویسے ہی حضور کا کافرین، مشرکین، عیسائیوں، یہودیوں سے بھی تعلق ہے۔ ممکن ہے کسی کو بات ثقیل ہے، ذہن کے اندر نہ بیٹھے، دلیل دیتا ہوں کہ سرکار یہودیوں سے کیسے تعلق والے ہیں، یہودیوں سے کیسے قریب ہیں۔ مدینہ پاک کے شہر سے باہر ایک یہودی خاندان آباد ہے، یہودیوں کا چک ہے، جیسے یہ مومنین کا چک ہے الحمدللہ، ویسے مدینہ پاک کے باہر یہودیوں کا ایک چک تھا۔ اس یہودیوں کے چک میں جو ان یہودیوں کا بڑا سردار تھا، ان کا بڑا چودھری، یہودیوں کا راہب، اس کو اللہ پاک نے بڑے عرصے کے بعد ایک بیٹا عطا فرمایا، بیٹا دیا ہے، اور خدا کی قدرت کہ اس یہودی کا بیٹا بیمار ہو گیا۔ اس نے بڑے بڑے حکماء کو، اطباء کو دکھایا ہے، لیکن بچہ ہے کہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ جیسے ہمارے ہاں رواج ہوا کرتا ہے کہ اگر ہمارے پڑوس میں کوئی بندہ بیمار ہو تو ہم اس کو پوچھنے کے لیے اس کے گھر چلے جاتے ہیں، بھائی سناؤ کیا حال چال ہے، طبیعت کیسی ہے، بخار اترا ہے کہ نہیں اترا۔ بالکل ویسے اس یہودی چودھری کے گھر کے ساتھ ایک مسلمان خاندان آباد تھا، اور اس مسلمان خاندان میں ایک مسلمان خاتون کو جب یہ اطلاع ملی ہے کہ ساتھ یہودیوں کا بچہ بیمار ہے، اگرچہ یہودی ہے لیکن وہ مسلمان خاتون حق ہمسائیگی ادا کرنے کی خاطر ان کے گھر چلی گئی ہے، اور جا کے اس معصوم بچے کی والدہ اس چودھری کی بیوی یہ ادھر سے کہتی ہے، بہن میں نے سنا ہے کہ تمہارا بیٹا بڑے عرصے سے بیمار ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، اب طبیعت کیسی ہے اس کی؟ وہ کہتی ہے، بہن ہم نے تو اس کے بڑے بڑے علاج کروائے ہیں، بڑے بڑے حکیموں کو دکھایا ہے، لیکن بچہ کے ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ مسلمان خاتون نے کہا، بیوی پریشان نہ ہو، گھبراؤ مت، ایسا کرتے ہیں اگر تمہیں بچے کی صحت چاہیے، زندگی چاہیے تو دارالشفا کا پتہ تمہیں میں بتا دیتی ہوں، ہسپتال کا ایڈریس تمہیں میں بتا دیتی ہوں، جانا تمہاری ذمہ داری ہے، شفا کرنے کا میری گارنٹی ہے۔ یوگن کہتی ہے، بہن مجھے تو بچے کی زندگی صحت چاہیے، جہاں سے ملے بتاؤ کہاں جانا ہوگا۔ اس مسلمان خاتون نے کہا، بی بی اگر صحت چاہیے تو سیدھی سی بات ہے کہ بڑی کائنات میں مدینہ طیبہ سے بڑا ہسپتال کوئی نہیں ہے، مدینہ پاک سے بڑا ہاسپٹل کوئی نہیں ہے، اور حضور کی ذات مقدسہ سے بڑھ کر پوری کائنات میں کوئی بھی شخص روحانی اور جسمانی بیماریوں کا طبیب کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا، مدینہ پاک سرکار کے ڈیرے پہ لے جاؤ، محبوب کی آستانے پہ لے جاؤ، زیارت بھی کرو، دعا کی درخواست بھی کرو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہودن کہتی ہے، بہن وہ اصل میں ان کی ذات پہ ہمارا ایمان تو کوئی نہیں ہے، ہم یہودی ہیں، وہ تمہارے رسول ہیں، ان کی ذات پہ ایمان تو نہیں ہے، لیکن کیونکہ بچے کی صحت کا معاملہ ہے، اس نے کہا میں ضرور جاؤں گی۔ یہودن نے کہا ضرور جاؤں گی۔ رات ہوئی ہے، اس یہودن کا شوہر وہ بڑا چودھری اپنے گھر واپس آیا ہے، اور آج اس کی بیوی نے اسے مشورہ کیا کہ وہ فلاں ہماری مسلمان خاتون آئی تھی، مسلمان خاتون آئی تھی، اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اگر بچے کی صحت زندگی چاہیے تو مدینہ پاک سرکار کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ یہودی کو سننے کی دیر تھی، آگ میں گولا ہو گیا۔ اس نے کہا، یہ بات تمہارے ذہن میں آ کیسے گئی ہے؟ وہ تو مسلمانوں کے رسول ہے۔ اس نے کہا، میرے علاقے والے لوگ تو مجھے تانے دینے سے مار دیں گے کہ ان کی ذات پہ ایمان رکھتے نہیں ہو، اب جب مشکل پڑی ہے تو ان کی بارگاہ میں پھانستے ہو۔ اس نے کہا، یہ بات میری غیرت کے خلاف ہے، اگر اس لیے مقدر میں شفا لکھی ہے تو یہی مل جائے گی، مدینہ پاک جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی بیوی سے لڑ جھگڑ کے باہر چلا گیا ہے۔ اب آدھی رات کا وقت ہے، رات ہوئی ہے، ماں سے
اپنے معصوم بچے کی تکلیف نہیں دیکھی گئی ہے، ماں کی ممتا نے جوش مارا. اس یہودن خاتون نے چپکے سے کپڑوں کی گٹھڑی باندھی ہے، ضروری سامان ساتھ لیا ہے، اور اپنے معصوم بچے کو اٹھا کے رات کے اندھیرے میں بغیر کسی کو پوچھے بتائے چل پڑی ہے مدینہ طیبہ کی جانب. مدینہ پاک چل پڑی ہے. اب یہ حدیث پاک کے الفاظ تو نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی عرض کر دیا کرتا ہوں، راستے میں اس بی بی سے، خاتون سے، مائی صاحبہ سے کسی نے پوچھ لیا ہوگا بی بی کہاں کی تیاری ہے؟ بھائی مسافرہ جو تھی پوچھ لیا ہوگا کدھر جا رہی ہو؟ تو اس خاتون نے کہا ہوگا آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، اور پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے. اس نے کہا ہوگا مدینہ پاک سرکار کے ڈیرے پہ جا رہی ہوں، محبوب کے آستانے پہ جا رہی ہوں. راستے میں وہ خاتون اپنے اس بیمار بیٹے کو چومتی بھی جا رہی ہے، پیار سے دیکھتی بھی جا رہی ہے. پھر اس خاتون نے سوچا کہ اگر میں اسی طریقے سے اپنے بچے کو پیار کرتی، چومتی، دیکھتی چلی گئی تو میرا سفر تو طویل ہو جائے گا، سفر لمبا ہو جائے گا. اس خاتون نے ترکیب کیا سوچی ہے؟ اس نے اپنی پشت پہ، کمر پہ اس خاتون نے چادر کی چولی باندھی، جیسے کپاس چننے والی خواتین باندھی ہیں ڈولیاں چادروں کی. اس خاتون نے بھی چادر کی چولی باندھی ہے، بیمار بیٹے کو چولی میں ڈالا اور تیزم تیز بھاگم بھاگ مدینہ پاک میں چل پڑی ہے. کچھ دن گزرنے کے بعد جب وہ خاتون مدینہ پاک کے بارڈر پہ پہنچی ہے، مدینہ پاک کی سرحد پہ جب پہنچی ہے تو اس خاتون کی ملاقات ہو گئی ایک صحابی کے ساتھ. صحابی سے ملاقات ہوئی ہے. صحابی نے کہا بی بی مسافرہ لگتی ہو، آسان بتاتے ہیں کہ سفر کر کے آ رہی ہو، کہاں سے آئی ہو اور مدینہ میں کس سے مل رہا ہے، کس سے کام ہے؟ اس نے کہا بھائی میں فلاں یہودیوں کے چک سے آئی ہوں، علاقے سے آئی ہوں، اور میں نے سنا ہے کہ مدینہ میں مسلمانوں کے رسول کا آستانہ ہو، مسلمانوں کے محبوب کا ڈیرا ہے. تو بھائی یہ بیمار بچہ میرے ساتھ ہے، میرا بیٹا ہے، خواہش ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری بھی ہو جائے، زیارت بھی ہو جائے، دعا کی درخواست بھی ہو جائے. صحابی رسول نے کہا بی بی ہمارے محبوب مصطفیٰ سے ملنا ہے، ہمارے آقا سے ملنا ہے. اس نے کہا جی آپ کے رسول سے ملنا ہے. صحابی رسول رو پڑے، آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہتے ہیں بی بی ہمارے محبوب کو آج وصال فرمائے تیسرا روز ہے. 3 دن پہلے حضور ہمیں چھوڑ کے روانہ ہو گئے، محبوب کا وصال ہو گیا ہے، جدائیاں ہو گئی ہیں، سرکار کا وصال ہو گیا ہے، انتقال ہو گیا ہے. اب اس ماں کے تڑپنے کا عالم کیا ہو سکتا ہے کہ جن سے ملاقات کی خاطر اس نے سب کچھ چھوڑ رکھا ہے. محبوب کا وصال ہو گیا ہے. اس خاتون نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا، زاروں قطار روتی ہے، اور روتے روتے اس نے اپنی جولی میں سے اس بیمار بیٹے کو نکال کے دیکھا. کیا دیکھتی ہے کہ اس کا بچہ پیچھے کہیں سفر میں ہی مر چکا تھا. اب اس خاتون کی بے قراری کا، اس کے اضطراب کا، اس کی بے چینی کا عالم کیا ہو سکتا ہے؟ اس ماں کے دل پہ کیا کیفیت ہو سکتی ہے کہ جس بچے کے سہارے اس نے زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا تھا وہ بچہ نہ رہا، مر گیا. جن سے ملاقات کرنے کو آ رہی ہے، محبوب کا وصال ہو گیا ہے. اس خاتون نے زاروں قطار دکھ بھری آواز میں رونا شروع کر دیا ہے، اور روتے روتے صحابی رسول سے کہتی ہے بھائی آپ کے دین میں ایسے بھی تو ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کا وصال ہو جائے تو آپ لوگ اس کو دفن کر کے اس کی قبر شریف بنا دیتے ہو، تو کیا آپ کے رسول کی کوئی قبر شریف نہیں ہے؟ یہ ادھر کا عقیدہ دیکھیے. اس نے کہا تمہارے محبوب کی کوئی قبر شریف نہیں ہے؟ صحابی رسول نے کہا بی بی کیوں نہیں ہے، ہمارے محبوب کی قبر شریف ہے. وہ خاتون کہتی ہے بھائی اگر آپ کے رسول کی قبر شریف ہے تو ذرا مجھے اپنے محبوب کی تربت پہ لے چلو، میں نے ذرا ان سے جا کے 2 باتیں کرنی ہو. ان سے جا کے 2 باتیں کرنی ہے. اتنا عقیدہ
اس دور کے یہودیوں کا بھی تھا، اتنا یقین اس دور کے یہودیوں کا بھی تھا کہ یہ اگرچہ قبر کے اندر ہو لیکن اگر ان سے باتیں کرو تو یہ سنتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ اس نے کہا قبر شریف پہ لے چلو، جا کے تو باتیں کرنی ہے۔ مدینہ پاک سے صحابہ کرام کا جمع غفیر اکٹھا ہو گیا کہ دیکھیں آج ہمارے محبوب قبر شریف کے اندر رہتے ہوئے اس خاتون کی داد رسی کیسے فرماتے ہیں۔ وہ خاتون روتی روتی آ رہی ہے، سرکار کی تربت شریف کے قریب پہنچ کے اس نے ذرا فاصلے پہ زمین پہ کپڑا بچھا دیا، اپنے اس مردہ بچے کو کپڑے پہ لٹا دیا ہے اور دوڑ کے جا کے سرکار کی تربت شریف کے ساتھ لپٹ گئی ہے۔ اب وہ خاتون زاروں قطار رو بھی رہی ہے، زاروں قطار درد بھری آواز میں رو بھی رہی ہے، اور اس نے سرکار سے باتیں کیا کرنی ہے، حضور کو تانے دے رہی ہے، سرکار کو تانے دیتی ہے اور کہتی ہے حضور لجپال ایسے ہوا کرتے ہیں۔ سرکار سے کہتی ہے حضور لجپال ایسے ہوا کرتے ہیں، آپ کو جو خبر تھی کہ آپ سے ملنے والی دکھوں کی ماری فلاں علاقے سے چل کے حضور صرف آپ سے ملاقات کی خاطر آ رہی ہے، تو سونا آپ کیسے لجپال ہیں کہ مہمانوں کو بغیر ملاقات کروائے رخ انور پھیر لیا؟ حضور آپ کیسے وقت کیے؟ میں نے تو سنا تھا کہ آپ دکھیوں کے دکھ سن کے ان کے دکھوں کا مداوع کرنا چاہیے، لیکن حضور میرے دکھ تو میرے سینے کے اندر ہی رہ گئے، میں کس کے سامنے جا کے رونا رہوں، کس کو دکھڑا سنا رہوں؟ زاروں قطار رو بھی رہی ہے، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہے اور حضور کو تانے دے رہی ہے۔ ہونا کیا تھا، جب اس بی بی کے اس خاتون کے تانے اپنی انتہا کو پہنچے نا، انتہا کو پہنچے، رحمت محمدی کا سمندر جوش میں آ گیا، چونکہ کائنات کی سب سے بڑی غیرت مند ذات ہے اللہ رب العزت کی، غیرت والی ذات اللہ پاک کی ہے، اور یہ اس سب سے بڑی غیرت مند ذات کے غیرت مند معبود ہے۔ اگر کوئی بندہ ہمیں تانا دے، دنیا داروں کو کچھ تانا دے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اگر کوئی بندہ سرکار کی رحمت کو تانے دیتا ہے سرکار سے برداشت ہوگا؟ حضور کی رحمت جوش میں آئی ہے، صحابہ کرام باہر سے بھاگے بھاگے اندر آئے، اس خاتون کو پکڑ کے سرکار کی تربت شریف سے اٹھایا ہے اور کہتے ہیں بی بی بس کرو، محبوب کو اور تانے مت دو۔ اس نے کہا کیوں؟ صحابہ نے فرمایا وہ دیکھو تمہارا بچہ زندہ ہو گیا ہے۔ وہ خاتون وہ خاتون بے یقینی کیا نسی ہے کہ میرا بچہ زندہ ہو گیا ہے، دوڑ کے باہر نکلی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ جس کپڑے پہ اس نے مردہ بچے کو لٹایا تھا بچہ زندہ ہو کے اماں اماں پکار رہا ہے۔ اس ماں کی خوشی کا ٹھکانا نہ رہا، اس نے حضور سے کیا سونا میں نے آپ کی رحمت میں سے جو حصہ دیکھ رہا تھا حضور میں نے دیکھ لیا ہے۔ اس نے صحابہ سے کہا کہ صحابہ مجھے اب محروم نہ کرو بلکہ کلمہ شریف پڑھا کے ان کے غلاموں کی سب بھی شامل کر لو۔ تو بھائی ایمان بنتا ہے صرف تعلق سے، صرف اور صرف تعلق سے۔ جب سرکار کا یہودیوں سے اتنا تعلق ہے، اور یہودی کون ہے جو دنیا میں سرکار کی رحمت کی امیدوار بھی نہیں ہے، قبر میں حضور کی پہچان کے امیدوار بھی نہیں ہے، حشر والے دن سرکار کی شفاعت کے طلبگار بھی نہیں ہے۔ جب حضور کا یہودیوں سے اتنا تعلق ہے تو پھر مومنین سے حضور کی قربتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اگر آج میں نے یہ دیکھنا ہو کہ میں ایمان والا ہوں کہ نہیں، تو میں یہ دیکھوں کہ میرا تعلق صاحب گنبد خضرا سے جڑا ہوا ہے کہ ٹوٹا ہوا ہے۔
اگر تو میرا تعلق جڑا ہوا ہے تو پھر خوشیاں مناؤں کہ ایمان والا ہوں، لیکن اگر سرے سے میرا رابطہ ہی منقطع ہو، تعلق ہی ٹوٹا ہوا ہے، تو پھر لاکھ نمازیں پڑھتا رہوں، لاکھ سجدے کرتا رہوں، اگر تعلق نہیں ہے تو پوری ذمہ داری سے ہم کرتا ہوں کہ قیامت کے روز وہ نمازیں بھی جہنم میں، نمازی بھی جہنم میں، بغیر تعلق کے نمازیں اور نمازی دونوں جہنم میں۔ یہ حضور کا تعلق ہی ہے، حضور کا رابطہ ہی ہے، حضور کا واسطہ ہی ہے، سرکار کی سنگت، صحبت، نسبت، قربت اور مائیت ہی ہے جو ایمان کی اصل ہے، جو ایمان کی بنیاد ہے۔ جب سرکار سے، حضور کا ہم سے اتنا تعلق ہے آقا ہونے کے باوجود، تو کیا ہم غلاموں کا حق نہیں بنتا کہ ہم بھی سرکار کی بارگاہ سے تعلق جوڑنے کے بہانے تلاش کریں؟ سرکار کی بارگاہ سے تعلق جوڑنے کا شارٹ کٹ اور مختصر ترین راستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر وقت سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، کاروبار پہ ہو، گھر پہ ہو، دکان پہ ہو، زمینوں میں ہل چلا رہے ہوں، ہر وقت زبان سے درود و سلام جاری رہنا چاہیے۔ پنجابی میں کہتے ہیں ہاتھ کارون دل یارون۔ کھڑے ہو آپ میڈیکل سٹور پہ، ہاتھ آپ کے کسٹمر کو جھکا رہے ہو، لیکن آپ کی زبان اور آپ کا دل وہ ذکر مصطفیٰ سے معمور رہنے چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جمیل صاحب کہتے ہیں جی تھوڑا سا اپنے والد گرامی کا تذکرہ سنا دیں۔ تذکرہ کہتے ہیں یاد کرنے کو، کسے کہتے ہیں؟ یاد کرنے کو، اور یاد بندہ اسے کرتا ہے جسے بھول جائے۔ بھئی یاد بندہ کسے کرتا ہے؟ جسے بھول جائے۔ جو پہلے سے ہی یاد ہو، جو پہلے سے یاد ہو، پھر اس کو یاد تو نہیں کیا جاتا۔ یاد بندہ اسے کرتا ہے جسے بھول جائے۔ تجھ کو وہ یاد کرے جس نے بلایا ہو کبھی۔ شاعر کہتا ہے تجھ کو وہ یاد کرے جس نے بلایا ہو کبھی، ہم نے تجھ کو بلایا نہ کبھی یاد کیا۔ نہیں سمجھ آئے گا بھائی، یاد کرنے کے لیے بھولنا شرط ہے، بھولیں گے تو یاد کرنا پڑے گا، اور جو پہلے سے ہی یاد ہو اسے مزید کیا یاد کرنا۔ یاد شدہ شے کو یاد نہیں کیا جاتا، یاد اسے کیا جاتا ہے جس کو بندہ بھول جائے۔ تو بھائی وہ تو ہر گھڑی، ہر لمحہ ہمارے من کی کائنات میں آباد ہے۔ ان کی محبتیں، ان کی چاہتیں، ان کی دعائیں، ان کی نسبتیں ہر لمحہ، ہر گھڑی کم از کم میری اور میرے احباب کی محافظت فرماتی ہیں، رہنمائی کرتی ہیں۔ اور میرا یہ عقیدہ اور گمان ہے کہ جس بندے نے اپنی